بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کانا لبشرن، یہ جواب آ گیا شبو کا. شبو یہ تھا، خاطر نے بھی نقل کیا، دوسرے اکابر نے بھی نقل کیا. شبو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے حاجتوں میں پکارا کرو، مشکلوں میں پکارا کرو، میں حاجت روا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما کانا لبشرن، نہیں لائق کسی بشر کے، نہیں شان کسی بشر کی، ان یؤتی اللہ الکتابہ، یہ کہ دے اللہ اس کو الکتابہ، کتاب، والحکمہ، اور دین کی فہم صحیح، والنبوت، اور نبوت جیسا عظیم انعام. ثم یقول للناس، پھر کہے واسطے لوگوں کے کونو عباد لی من دون اللہ، ہو جاؤ بندے میرے من دون اللہ، سوا اللہ کے، ولیکن کونو، لیکن ہو جاؤ بندے ربانیین، توحید والے، توحید کو ماننے والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، بوجہ اس کے کہ تم پڑھاتے ہو کتاب کو، وبما کنتم تدرسون، اور بسبب اس کے کہ تھے تم یا ہو تم تدرسون، خود بھی پڑھتے، دوسروں کو بھی پڑھاتے ہو، خود بھی پڑھتے ہو. تو کیا یہ مسئلہ نہیں سمجھ آتا کہ کسی نبی کی یہ شان ہی نہیں، یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ اسے دے کتاب، اللہ دے اسے نبوت، اور اللہ دے اسے حکمت، اور پھر لوگوں کو کہے مجھے پکارو اور میرے بندے بن جاؤ. یہ کسی نبی کے لائق ہی نہیں، یہ حضرت عیسیٰ پہ نرا جھوٹ ہے. کیا سمجھے ہو جی؟ حضرت عیسیٰ پہ نرا جھوٹ ہے. تمہارے سامنے بھی اگر کوئی کہے کہ حدیث میں آتا ہے غیر اللہ کو پکارو، فلاں پیغمبر نے غیر اللہ کو پکارا، حضرت آدم نے نبی پاک کا آسرا لیا، فلاں فلاں، آپ پڑھ دیں ما کان لبشر ان یؤتی اللہ والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کونوا عبادا لی، بندے بن جاؤ میرے، ہو جاؤ بندے میرے سوا اللہ کے. اب ذرا خیال کرو، توجہ ہے. کون سا بشر جس کو کتاب ملے، حکمت ملے، نبوت ملے، وہ بھی ہے من دون اللہ. کون سا بشر من دون اللہ ہے؟ جس کو کتاب ملے، حکمت ملے، نبوت ملے، وہ کونو عباد لی من دون اللہ، وہ بشر بھی کیا بنتا ہے؟ من دون اللہ. کوئی سمجھ آئیے بات؟ اب جو کہے نبی کو من دون اللہ کہنا یہودیوں کا کام ہے، وہ خود یہودی ہے کہ نہیں؟ یہ پہلے تو بریلوی کہتے تھے، اب یہ اتحادی پارٹی ہے. جب ایتے پڑھتے ہیں نا لا یسمع دعاکم، جواب شواب کوئی نہیں بنتا، یہ جی بت مراد ہے. اور ماسٹر نے لکھا بھی ہے ان ایتوں کو من دون اللہ والی، ان ایتوں کو انبیاء اولیاء پر چسپاں کرنا، قبروں پر فٹ کرنا، یہ یہودیوں کا کام ہے. یہ فتوحات صفدر میں بھی 3 جلد میں اور تسکین الاذکیاء میں بھی اکاڑوی خرافات ہیں. کہتے ہیں من دون اللہ بت مراد ہیں، نبیوں اور ولیوں پر فٹ کرنا. آگے کہتا ہے مماتی خارجیوں سے بدتر ہے. کیوں جی؟ کہتے ہیں خارجی کافروں والی ایتیں فٹ کرتے تھے مسلمانوں پر، اور مماتی بتوں والی ایتیں فٹ کرتے ہیں نبیوں پر. یہ ماسٹر صاحب کہتا ہے. لیکن ماسٹر صاحب کو شرم نہیں آئی، یہ کام پہلے مولانا سرفراز صاحب کر گئے ہیں. مولانا سرفراز صاحب کی کتاب گلدستہ توحید دے کے ساری یہی ایتیں من دون اللہ والی فٹ کی ہے انبیاء اولیاء پر. ایک بڑا عجیب معاملہ پیش آیا. مولانا سرفراز صاحب کی کتاب کا جواب لکھا ہے مولوی اشرف سیالوی نے. مر گیا ہے، بریلویوں کا بڑا منطقی ملا تھا، اور وہاں پر اس نے بڑی عجیب بات لکھی. مولانا سرفراز صاحب کو اپنے قانونوں میں پھنسایا. کہتے ہیں مولانا صفدر صاحب آپ کے قانون مجھے سمجھ نہیں آتے.
کہ یہی ایتیں ہوتی ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ. یہی ایتیں ہوتی ہیں جب تیرا مقابلہ ہوتا ہے حسینی المشرب بھائیوں سے. یہ لفظ ہے اشرف سیالوی کے، حسینی المشرب بھائی. کون؟ اشاعت التوحید والے. جب تیرا مقابلہ ہوتا ہے حسینی المشرب بھائیوں سے تو تو کہتا ہے کہ اس سے مراد بت ہے، اور جب مقابلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو تو کہتا ہے اس سے مراد انبیاء اولیاء ہیں. تیرا یہ قانون مجھے نہیں سمجھ آیا. جس گلدستہ توحید 1100 صفحات پہ کتاب ہے گلدستہ توحید کا جواب، گلدستہ تو گلشن توحید و رسالت اس کا نام، 1100 صفحات. وہ گلدستہ توحید کا جواب میرے پاس دونوں جلدیں، اس میں عجیب اس نے بات لکھی. پھر کہتا ہے کہ مولوی سرفراز صاحب اگر تو ان آیات کے اندر تخصیص کر سکتا ہے اور تجدید کر سکتا ہے، حالانکہ کوئی تخصیص کا کرینہ نہیں، لا یسمع مطلق ہے. قبر کے اوپر پکارو تب بھی نہیں سنتے، دور سے پکارو تب بھی نہیں سنتے. اگر اس سے مراد انبیاء اولیاء ہیں پھر قریب سے بھی نہیں سنتے، بعید سے بھی نہیں سنتے. یہ مطلق آیت ہے. اور اگر تو کہتا ہے قریب سے سنتے ہیں اور دور سے نہیں سنتے تو تو نے کتاب اللہ کے مطلق کو کیا ہے مقید، اور اس پر کوئی دلیل نہیں. اگر تو اس طرح کر سکتا ہے تو پھر میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ یہ آیت عام نہیں من دون اللہ والی بلکہ یہ بتوں کو شامل ہے. میں وہاں تقیید کر سکتا ہوں. تو اگر قرب کے ساتھ تقیید کر سکتا ہے تو میں بتوں کے ساتھ بھی اس کو خاص کر سکتا ہوں. اور کہتے ہیں اگر اس سے انبیاء اولیاء مراد لینے ہیں پھر نہ تیری بات بنتی ہے نہ میری، پھر بات بنتی ہے محمد حسین نیلوی کی. یہ اس نے لکھا، پھر نہ تیری بات بنتی ہے نہ میری، پھر بات بنتی ہے کس کی؟ محمد حسین نیلوی کی. ان کی بات بنتی ہے. پھر نہ تو قرآن پہ ایمان رکھ سکتا ہے نہ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہا. پھر قرآن پہ ایمان کس کا ہے؟ حضرت نیلوی شاہ صاحب کا. اس کو کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہل بے حیاء الاعداء. یہ اس کو کہتے ہیں دشمن بھی گواہی دے. اب ذرا دیکھو، ایک مسئلہ تو یہ آیا من دون اللہ، دوسرا مسئلہ آیا اللہ تین چیزیں بشر کو دیتا ہے، کتاب، حکمت، نبوت. یہ بشر کو ملتی ہے، کسی نوری کو نہیں ملتی. یہ تین چیزیں بشروں کو ملتی ہیں. تو نبوت، حکمت، کتاب کس کو ملتی ہے؟ بشر کو. ثم یقول للناس، اور بات ہے ثم یقول للناس، کوئی نبی یہ دعوت نہیں دے سکتا کہ مجھے پکارو. کوئی پیغمبر کی یہ شان نہیں کہ دعوت دے وے مجھے پکارو مشکلات میں. اسی لیے کسی حدیث میں نہیں دیکھو گے نبی پاک نے فرمایا ہو مشکلات میں مجھے پکارو. پورا ذخیرہ احادیث خالی ہے، کوئی نہیں ملے گی. اور جب نبی کی یہ شان نہیں، ولی کی بھی بطریق اولا نہیں، ولی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پکارو. اور جو ولی کہے کہ مجھے پکارو پھر اس کا مضاف الیہ بدل دو، وہ ولی اللہ نہیں، وہ ولی الشیطان ہے. ولی اللہ کی دعوت یہی ہے کہ پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. اور مسئلہ ہے نبیوں کی دعوت یہ تھی کونوا ربانیین، ہو جاؤ ربانی. ربانی ردیون، ربانی بن جاؤ، پکے موحد بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ، اللہ ہی کو پکارنے والے بنو. سارے نبیوں کی دعوت یہ تھی بما کنتم تعلمون الکتاب ولا یأمرکم. اب ذرا خیال کرنا ہے، ربانی جین پر حوالے ہیں بہت سارے لکھنے کی ضرورت نہیں. اتنا لکھ لو ربانی جین، یہ جمع ہے الربانی کی. یہ جمع ہے کس کی؟ الربانی کی. منصوب الی الرب، منصوب ہے رب کی طرف. معنی ہو، معنی اس کا ہے اہل اللہ. اہل اللہ الذی یصلح امور الناس بالعلم.
مبرد نے کہا کہ علم کے ذریعے جو لوگوں کی اصلاح کرتا ہو وہ ہے ربانی، اور مدارک والے نے لکھا هم العلماء المصلحون، وہ علماء ہیں کون؟ مصلحون، اشاعت التوحید و سنہ والے، وہ علماء ہیں مصلحون جو توحید بیان کرتے ہیں، سنت بیان کرتے ہیں، بدعت کا رد کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، مدارک التنزیل، غریب القرآن۔ ہاں بھائی، ولا یامرکم، اور نہیں حکم کرتا تم کو، ان تتخذوا الملائکۃ، یہ کہ بنا لو تم فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، رب، کہتے ہیں جی پتھروں کے پجاری تھے، پتھروں کے پجاری تھے۔ یہاں پر کبیر، قرطبی اور البحر المحیط دیکھنے والا مقام ہے تفسیروں کا، وہ کہتے ہیں کانو یعبدون الانبیاء، یہ جو لوگ تھے یہ نبیوں کے پجاری تھے، اور یعبدون الملائکہ، فرشتوں کے پجاری تھے، نبیوں کے پجاری تھے، بت 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 پتھروں کے پجاری تھے۔ ہے نامرادو، لا یامرکم ان تتخذوا، پیغمبر حکم نہیں دیتا یہ کہ بناؤ تم دکان کو الہ، نام نہیں لینا، مکان کو الہ، کس کو؟ الملائکۃ، فرشتوں کو الہ، والنبیین، نبیوں کو الہ۔ اب کہو نا صوفی کو بھی کہے نبی سے کچھ نہیں ہوتا، جبریل سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، نبیوں کو اربابا، ایامر، اب ذرا خیال کرو، خیال آیا سمجھو، ایامرکم بالکفر، سبحان اللہ، ایامرکم بالکفر، کیا نبی حکم دے سکتا ہے کفر کا؟ کیا نبی حکم دے سکتا ہے کفر کا؟ اللہ کفر کس کو کہہ رہا ہے؟ نبیوں کی پکار کو، غیر اللہ کی نہیں، کس کی؟ نبیوں کی پکار کو۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں کو پکارنا کفر ہے، فرشتوں کو پکارنا کفر ہے۔ کیسے؟ ذرا دیکھ، لا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، نہیں حکم کرتا نبی یہ کہ بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، مشکل کشا، حاجت روا، رب کا معنی ضرورتیں پوری کرنے والا، جیسے عیسائی مانتے تھے حضرت عیسیٰ کو اربابن۔ کوئی پیغمبر یہ نہیں کہتا نبیوں کو مشکل کشا مانو اور فرشتوں کو مشکل کشا مانو۔ آگے ذرا جملہ دیکھو قرآن کا، ایامرکم بالکفر، کیا حکم کر سکتا ہے نبی کفر کا؟ اب کفر کس کو کہا قرآن نے؟ اونچے بولو، صوفی نہ بنو، کفر قرآن کس کو قرار دے رہا ہے؟ نبیوں کو مشکل کشا سمجھنا کفر، فرشتوں کو مشکل کشا سمجھنا بالکفر، الکفر، نرا کفر۔ معلوم ہوتا ہے جو پیغمبر کو مشکل کشا سمجھ کے پکارے اس کو بھی قرآن نے کافر کہا، جو فرشتوں کو یا جبریل یا میکائیل تعویذوں پہ لکھ کر مشکل کشا سمجھ کے پکارے اس کو بھی قرآن نے کافر کہا۔ ایامرکم بالکفر، اس آیت کو نہیں بھولنا۔ آپ کہو نبیوں کو پکارنے والے اور فرشتوں کو پکارنے والے کون ہیں؟ اور کافر بھی کون کہتا ہے؟ ہاں، تمہارے دو ٹکوں والا مفتی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ ہو تم مسلمان۔